بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ عقبہ بن نافع عالم اسلام کا ایک عظیم سالار اور فاتح افریقہ۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 1۔ پیش لفظ۔ افریقہ میں رومنوں کے لشکر میں گو رومنوں کے علاوہ وحشی ہن، خونخوار گلل، رحم ناشناس گوتھ اور خون آشام ویندال شامل تھے، لیکن عقبہ بن نافع نے ان ساری قوتوں کو پاش پاش کر کے رکھ دیا تھا۔ افریقہ کو فتح کرنے اور ہر مخالف قوت کو پسپا کرنے کے بعد اس نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا اور کہا، اے اللہ، اگر سمندر نہ ہوتا تو میں زمین کے آخری کونے تک تیری راہ میں جہاد کرتا چلا جاتا۔ عقبہ بن نافع کے اسی جملے پر علامہ اقبال نے کہا، دشت تو دشت رہی، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ناول عقبہ بن نافع جہاں آپ کی دلچسپی کا باعث بنے گا، وہاں یقینی طور پر یہ پڑھنے والوں کی معلومات میں اضافہ بھی کرے گا۔ اسلم راہی MA۔ چاندنی میں نہائی رات اپنے آخری لمحوں میں تھی۔ دشت افریقہ کی وہ شاہراہ جو الجیم شہر سے نکل کر قیروان اور سیلینا ہوتی ہوئی تلسمان کی طرف جاتی تھی، بالکل اداس اور ویران پڑی ہوئی تھی۔ رات کے اس وقت جب کہ صحرا کے اندر چاروں طرف چاندنی پھیلی ہوئی تھی، شاہراہ پر نہ کوئی سوار تھا نہ کوئی تجارتی کارواں۔ ایسے میں اچانک شاہراہ پر طلسم زادوں کو لطیف روحانی سکون اور دل کی گہرائیوں کو بصیرت سے گلہائی چمن کی خوشبو بھر دینے والی ایک آواز سنائی دے رہی تھی۔ کوئی قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا تھا جس کا ترجمہ یوں تھا، آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں، زمین کو ہم نے بچھایا اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے، شاید تم اس سے سبق لو، پس دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد تلاوت کرنے والا رکا۔ اس کے بعد اس کی آواز کچھ اس طرح بلند ہو کر سنائی دی جیسے تلاوت کی وہ آواز وقت کے پل پل رگ رگ میں، کوہ دمن کے کنکر، صحرا کے ذرے ذرے میں لاہوتی لذتوں کو بے قرانی اور صحبت کے اسرار و عجائب اور طلسماتی رد عمل کی کرشمہ سازیاں بھر دے گی۔ تلاوت کی آواز پھر سنائی دی، یوں ہی ہوتا ہے، ان سے پہلے کی قوموں کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون۔ کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں، یہ سب سرکش لوگ ہیں، پس اے نبی ان سے رخ پھیر لو، تم پر کوئی ملامت نہیں۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد تلاوت کرنے والا پھر رکا۔ اس کے بعد اس کی آواز میں کچھ اس طرح دھیما پن آیا تھا جیسے زندگی کی جستجو وقت کی ناآشنا تشنگی میں انجم و ثریا، شبنم اور فطرت، ساحل اور موجوں کی اسرارآمیز سرگوشیاں سنائی دی ہوں۔ اس نے پھر تلاوت کی تھی، البتہ نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے۔ تلاوت کرنے والا پھر رکا۔ کچھ دیر فضاؤں کے اندر خاموشی رہی۔ اس کے بعد تلاوت کرنے والے کی آواز رگ رگ میں چپ کر دلوں میں امرت بھرتی صداقت، اوہام کی زنجیریں توڑتی تلاوت کی وہ آواز ضمیر کو انوکھے نغمہ اور نور، ذہن کو راستے کی کرنوں سے بھرتے ہوئے نفس کے شفاف آئینے پر دل بستگی کے نقوش ثبت کرنے لگی تھی۔ اس نے پھر تلاوت کی تھی، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کچھ کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، اللہ تو خود ہی رازق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے میں ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے۔
اس کے لیے یہ لوگ جلدی نہ مچائیں، آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد الجیم سے قیروان، وہاں سے مختار اور سلینا اور طلسمان جاتی ہوئی اس شاہراہ پر ایک شتر سوار نمودار ہوا۔ چاندنی رات میں وہ شتر سوار ایک ہیولی کی طرح دکھائی دے رہا تھا اور صحراؤں کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت بھی اسی نے کی تھی۔ تلاوت ختم کرنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا تھا اور چاروں طرف فضاؤں کے اندر ایک کاٹ کھانے والی خاموشی نے گھر کر لیا تھا۔ اب اس نے اونٹ کو ایڑ پر ایڑ لگاتے ہوئے اس کی رفتار پہلے سے تیز کر دی تھی۔ الجیم کے پاس سے گزرنے کے بعد وہ جب کافی آگے بڑھ گیا تب مشرق کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے اپنے شتر کو روک دیا تھا، اس لیے کہ سورج طلوع ہونے والا تھا۔ اونٹ کو روکنے کے بعد گردن پر ہاتھ جماتے ہوئے وہ نیچے اترا۔ اونٹ کی نکیل اونٹ کے گھٹنوں پر مارتے ہوئے ساتھ ہی ہوش ہوش کی آواز نکالتے ہوئے اس نے اونٹ کو بٹھا دیا اور اونٹ کا گھٹنا باندھ دیا۔ اس کے بعد اس نے اونٹ کے کجاوے کے ساتھ بندھی ہوئی چھاگل سے وضو کیا۔ ایک بار پھر غور سے مشرق کی طرف دیکھا۔ فجر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ قبلہ رخ ہوا۔ فضاؤں کے اندر دل موہ لینے والے انداز میں اس نے پہلے اذان دی، پھر وہ فجر کی نماز ادا کرنے لگا تھا۔ کچھ دیر وہ جوان ریت پر بیٹھ کر دعا مانگتا رہا۔ اتنی دیر تک رات اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی، چاروں طرف روشنی پھیل گئی تھی۔ وہ سوار اٹھ کھڑا ہوا، اونٹ کا گھٹنا کھول کر اسے بھی اٹھایا۔ اتنی دیر تک مشرق سے سورج طلوع ہو رہا تھا۔ اب سوار پہلے کی طرح اسی شاہراہ پر سفر کر رہا تھا، حتیٰ کہ سورج کافی چڑھایا تھا اور صحرا کے اندر گرمی اپنی عروج پر آ گئی تھی۔ سورج بلند ہوتا ہوا نصف النہار کی طرف آ رہا تھا اور صحرا کے اندر اٹھتی گرمی کی لہریں لبے سوختہ کی داستانی اور کرب خیزی کی سیج سجانے لگی تھیں۔ اس صورتحال میں اس شتر سوار نے چاروں طرف ایک نگاہ دوڑائی۔ کوئی بستی تھی نہ کوئی قصبہ، شاہراہ بالکل ویران تھی۔ سوار کے چہرے پر اس لمحے ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ اس کے بعد اس نے بڑے کرب خیز انداز میں ہدی گانا شروع کر دیا۔ ہدی کی آواز سن کر اس کا اونٹ چند لمحے بلبلاتا رہا، پھر بپھر گیا اور آپ ہی آپ ہدی کی آواز سن کر اس نے اپنی رفتار تیز کر دی تھی۔ اب اس کا اونٹ صحراؤں کے ذروں کو اپنے گدیدار پاؤں تلے رونتا ہوا بڑی تیزی سے اس شاہراہ پر بھاگ رہا تھا۔ کچھ دیر آگے بڑھنے کے بعد سوار نے اونٹ کی رفتار کم کر دی۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا تبسم بھی نمودار ہوا تھا، اس لیے کہ اسے اپنے سامنے ایک نخلستان دکھائی دیا تھا، ساتھ ہی اس نخلستان سے اسے ظہر کی اذان بھی سنائی دی تھی۔ شتر سوار کچھ دیر تک اونٹ کی گردن تھپ تھپاتا رہا تھا۔ اونٹ درمیانی رفتار سے آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ اس نخلستان میں داخل ہوا۔ نخلستان سے باہر کھجور کے تنوں اور کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ایک مسجد تھی جس میں نماز شروع ہونے والی تھی۔ شتر سوار وہاں جا کر رکا، اونٹ کو بٹھایا، اونٹ کا گھٹنا باندھ کر وضو کیا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد جب وہ دوبارہ اونٹ کے پاس آیا، اپنے اونٹ کو اٹھانا ہی چاہتا تھا کہ ایک نوجوان اس کے پاس آیا جو اپنے چہرے سے بربری لگتا تھا۔ شتر سوار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرا نام نعیم بن حماد ہے، بربر ہوں۔ اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ مسافر ہیں، کیا میں آپ کی منزل جان سکتا ہوں؟ شتر سوار نے اس نوجوان کی طرف دیکھا جس نے اپنا نام نعیم بن حماد بتایا تھا۔ اس نے پرجوش مصافحہ کیا، پھر مسکراتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، میں ابو عبید اللہ وردان ہوں، قیروان کا رخ کروں گا۔ وہاں اس وقت جو مسلمانوں کے لشکر کے سالار ظہیر بن قیس ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور ان تک یہ پیغام پہنچاؤں گا کہ عنقریب عقبہ بن نافع رسد اور کمک کے ساتھ اس سرزمینوں میں داخل ہوں گے اور نئے سرے سے دشمن کے خلاف یلغار کریں گے۔ ابو عبید اللہ کے یہ الفاظ سن کر نعیم بن حماد کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ایک دم آگے بڑھ کر اس نے ابو عبیدہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور اس کی پیشانی چومی، پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، خدا کی قسم، آپ نے ہمیں وہ خبر دی ہے جس کا یہاں کے لوگوں کو ایک مدت سے انتظار تھا۔ سن میرے بھائی، میں مسلمانوں کے لشکر کا ایک چھوٹا سا سالار ہوں۔ اس سے پہلے جب عقبہ بن نافع ان سرزمینوں کی طرف آئے تھے تو میں نے ان کے ماتحت کام کیا تھا، پر افسوس انہیں واپس بلوا لیا گیا۔ اب جو پھر وہ ان سرزمینوں کی طرف آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ خداوند قدوس کی رحمت ایک بار پھر ان سرزمینوں میں حرکت میں آئے گی اور مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار نہ صرف بحال ہوگا بلکہ نئے علاقے
رومنوں، ہنوں، وندالوں اور وحشی گوت قوم سے واپس لے لیے جائیں گے۔ اتنی دیر تک کچھ اور لوگ بھی ان دونوں کے گرد جمع ہو گئے تھے اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نعیم بن حماد نے انہیں عقبہ بن نافع کے آنے کی خبر دی تو اس پر نخلستان کے اندر کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بوڑھے، کیا بچے سب شور کرنے لگے تھے۔ عقبہ بن نافع آ رہے ہیں، عقبہ بن نافع آ رہے ہیں۔ پورا نخلستان ان آوازوں سے گونج اٹھا تھا، اور یہ آوازیں سن کر جہاں نعیم بن حماد مسکرا رہا تھا وہاں ابو عبید اللہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ پھر نعیم بن حماد ابو عبید اللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز اور محترم بھائی، میں جانتا ہوں آپ ایک لمبے سفر سے آئے ہیں، کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ ایک رات ہمارے پاس قیام کریں؟ قیروان اب یہاں سے بالکل نزدیک ہی ہے، میں نے بھی کل واپس لشکر میں جانا ہے، دونوں اکٹھے قیروان جائیں گے۔ اس پر ابو عبید اللہ بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، جو پیغام میں لے کر آیا ہوں وہ زہیر بن قیس تک وقت ضائع کیے بغیر پہنچانا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں نے یہیں قیام کرنا ہے اور لشکر میں شامل ہوں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ایک لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں، پر میں تھوڑی سی دیر یہاں سستاؤں گا، اتنی دیر تک میرا اونٹ بھی آرام کر لے گا، اس کے بعد میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہوں گا۔ جواب میں نعیم بن حماد مسکرایا اور کہنے لگا، اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ آج ہی قیروان کی طرف روانہ ہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی ہاتھ کے اشارے سے نعیم نے کچھ جوانوں کو بلوایا اور ان کے کان میں کھسر پسر کی، جسے سن کر سب سے پہلے ایک نوجوان حرکت میں آیا۔ ابو عبید اللہ کے اونٹ کا بندھا ہوا گھٹنا کھولا، اونٹ کو اس نے اٹھایا اور نخلستان کے کنویں کی طرف لے گیا، جس پر ایک اونٹ جتا ہوا تھا اور ٹھنڈا شفاف پانی نخلستان کے کھیتوں کو سیراب کر رہا تھا۔ پختہ اینٹوں کا جو حوض بنا ہوا تھا جس میں پانی بھرنے کے بعد کھیتوں کی طرف جاتا تھا، وہاں اس نے اونٹ کو کھڑا کیا۔ اونٹ نے پیٹ بھر کر پانی پیا، اس کے بعد اس نوجوان نے اس اونٹ کو ایک کھجور تلے باندھ دیا۔ اتنی دیر تک کچھ نوجوان حرکت میں آئے اور انہوں نے اونٹ کے آگے تربوز کے چھلکوں کا ڈھیر لگا دیا، اور اونٹ بڑی رغبت سے انہیں کھاتے ہوئے پیٹ بھرنے لگا۔ عین اسی وقت ایک نوجوان تقریباً بھاگتا ہوا اس جگہ آیا جہاں نعیم بن حماد اور ابو عبید اللہ کھڑے تھے۔ پھر نعیم بن حماد کو مخاطب کرتے ہوئے وہ نوجوان کہنے لگا، آپ مہمان کو لے کر آئیں۔ نعیم بن حماد نے ابو عبید اللہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میرے بھائی، میرے ساتھ آئیے۔ ابو عبید اللہ چپ چاپ نعیم کے ساتھ ہو لیا۔ دونوں کھجوروں کے ایک جھنڈ کے پاس آئے جہاں کچھ نوجوانوں نے کھجور کے پتوں کی چٹائیاں بچھا دی تھیں اور ان پر کچھ تکیے رکھ دیے تھے۔ جوتے اتار کر نعیم بن حماد اور ابو عبید اللہ وہاں بیٹھ گئے۔ اتنی دیر تک کچھ اور لوگ بھی وہاں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ نخلستان کی کچھ لڑکیاں بڑے صاف ستھرے اور خوبصورت قرابے لیے وہاں آئیں جو تربوز کے رس سے بھرے ہوئے تھی۔ پیالہ بھرتے ہوئے انہوں نے پہلے ابو عبید اللہ کو تربوز کا رس پلایا، اس کے بعد دوسرے لوگوں نے بھی جی بھر کر پیا۔ لڑکیاں واپس چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر لوٹیں اور کھانے کے برتن لا کر چٹائی پر رکھ دیے تھے۔ ابو عبید اللہ ان لڑکیوں کی یہ سرعت اور مہمان نوازی دیکھتے ہوئے بے حد متاثر ہو رہا تھا۔ نعیم بن حماد کے کہنے پر اس نے کھانا کھانا شروع کیا۔ نعیم بن حماد اور کچھ دوسرے لوگ بھی کھانے میں شامل ہو گئے تھے۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو وہی لڑکیاں برتن اٹھا کر لے گئیں۔ پھر نعیم بن حماد ابو عبید اللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ تھکے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھ کر کچھ دیر سستا لیں، اتنی دیر تک آپ کا اونٹ بھی پیٹ بھر کر تازہ دم ہو جائے گا، پھر ہم قیروان کی طرف روانہ ہوں گے۔ نعیم بن حماد جب خاموش ہوا تب ابو عبید اللہ بڑی ممنونیت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے بھائی، میں قیل اللہ کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں ان علاقوں کی طرف پہلی بار آیا ہوں، کیا آپ مجھے یہاں کے حالات سے آگاہ نہیں کریں گے کہ یہاں مسلمانوں کو کن قوتوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا؟ ابو عبید اللہ کے اس سوال پر نعیم بن حماد نے کچھ سوچا، ہونٹوں پر زبان پھیری اور کہنے لگا، میرے عزیز، یہاں بہت سی قوتیں ہیں جن سے مسلمانوں کو ٹکرانا ہوگا اور انہیں زیر کر کے ان علاقوں میں اسلام کی خدمت کرنا ہوگی۔ مسلمانوں نے عقبہ بن نافع کی سرکردگی میں جو پہلے علاقے فتح کیے تھے ان میں سے بہت سے پھر واپس جا چکے ہیں اور دوبارہ ان علاقوں کو اپنی گرفت میں کرنا ہوگا۔ یہاں افریقہ کی سرزمین میں اس وقت کئی قوتیں ہیں۔ سب سے بڑی قوت رومن ہے۔ رومیوں کا شہنشاہ ان دنوں قسطنطین چہرم ہے۔ اس کی طرف سے یہاں جو رومن حکمران ہے اس کا نام گریگوری ہے۔ اس سے پہلے بھی گریگوری کے خلاف عقبہ بن نافع حرکت میں آتا رہا ہے۔ گریگوری کے تحت نہ صرف رومنوں کا ایک بہت بڑا لشکر ہے
بلکہ رومنوں کے یہاں 3 بڑے سالار ہیں جو جنگ کا بہترین تجربہ رکھتے ہیں۔ ایک کا نام لیو، دوسرے کا نام ہیرکولیس اور تیسرے کا نام اسارین ہے۔ رومیوں کے علاوہ یہاں گال، وندال اور ہن قوم کے لوگ بھی آباد ہیں۔ وندال تو پہلے ان علاقوں میں حکمران رہے ہیں، یہاں تک کہ رومنوں نے ان پر حملہ آور ہو کر انہیں یہاں کی حکومت سے محروم کر دیا۔ وندال ایک وحشی قوم ہے اور یہاں ان کی خاصی تعداد ہے۔ ان کا ایک خاصا بڑا لشکر ہے جو رومنوں کے حق میں مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آتا ہے۔ یہاں وندال لوگوں کا جو حاکم ہے اس کا نام نکولس ہے اور اس کا نائب اور سالار ایک شخص کریوس ہے۔ جہاں تک گال قوم کا تعلق ہے تو یہ بھی بڑی وحشی قوم ہے، فرانس میں آباد ہے۔ وندال کی طرح ان کا بھی ایک بندرگاہ پر قبضہ ہے، وہاں ان کی خاصی بڑی تعداد ہے۔ ان کے حاکم کا نام نارسس ہے اور اس کے تحت جو سالار ہے اس کا نام لائڈیوس ہے۔ ان کے علاوہ ہن قوم کے افراد بھی برسوں سے یہاں آباد ہیں اور وہ وندال کے ساتھ رہتے رہے ہیں۔ ان کا بھی ایک بندرگاہ پر قبضہ ہے۔ ان کے بڑے سردار کا نام برداس اور اس کے نائب کا نام پرسیوس ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد نعیم بن حماد رکا، اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، رومن، گال، وندال، ہن، ان 4 قوتوں کے علاوہ کچھ اور قوتیں بھی ہیں جو مسلمانوں کے خلاف حرکت میں ہیں۔ پہلی قوت زاب کی غیر مسلم سلطنت ہے جن کا مرکزی شہر ازنا ہے۔ دوسرا غمارہ شہر کا عیسائی حکمران ہے جس کا نام بلیان ہے۔ تیسری تنجا کی حکومت ہے۔ چوتھی اور بڑی قوت غیر مسلم بربروں کا حکمران برانش ہے۔ 5ویں قوت خفسنا کے علاقوں کا حکمران ایلکسس ہے۔ چھٹی اور ان سے بڑی قوت یہاں کے پارسی اور مجوسی ہیں جن کے پاس اس وقت سوئس، مسامدہ، دلیلی اور زرہون شہر ہیں اور ان کی بڑی طاقت اور قوت ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد نعیم بن حماد جب رکا تب ابو عبید اللہ پریشانی اور کسی قدر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میں تو سمجھتا تھا کہ یہاں مسلمانوں کا سامنا صرف رومنوں سے ہے، لیکن آپ نے تو دیگر بہت سی قوتیں بھی گنوا دی ہیں جن سے مسلمانوں کو مقابلہ کرنا ہے۔ قیروان پہنچ کر جب مجھے فرصت ملی تو میرے عزیز بھائی، میں ان ساری قوتوں سے متعلق آپ سے تفصیل ضرور حاصل کر لوں گا۔ اس طرح نہ صرف میرے علم میں اضافہ ہوگا بلکہ لشکر میں کام کرتے ہوئے مجھے ان قوتوں سے واقفیت حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ ابو عبید اللہ کی اس گفتگو سے نعیم بن حماد نے اتفاق کیا۔ نعیم بن حماد کے کہنے پر ابو عبید اللہ اس نخلستان میں کچھ دیر سستاتا رہا۔ اتنی دیر تک اس کا اونٹ سستانے کے علاوہ پیٹ بھی بھر چکا تھا، لہٰذا عصر کی نماز کے بعد نعیم بن حماد اور ابو عبید اللہ دونوں نے اس نخلستان سے کوچ کیا اور قیروان کا رخ کیا تھا۔ جہاں تک قیروان شہر کا تعلق ہے تو اسے عقبہ بن نافع نے اس وقت آباد کیا تھا جب وہ پہلی بار افریقہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آیا تھا اور پھر اسے واپس بلا لیا گیا تھا، اور اب دوبارہ وہی عقبہ بن نافع افریقہ کا رخ کیے ہوئے تھا۔ قیروان شہر افریقہ میں رومیوں کے مرکزی شہر قرطاجنہ سے 112 میل جنوب میں اور سوسا کی بندرگاہ سے 40 میل مغرب میں واقع ہے۔ قرطاجنہ کی جگہ آج کل تیونس شہر واقع ہے۔ سوسا سے ایک شاہراہ قیروان کی طرف جاتی ہے۔ دراصل قیروان 2 شہروں پر مشتمل ہے، ایک تو خاص شہر جس کے گرد اینٹوں کی کنگرہ دار فصیل ہے، دوسرے شہر کی بیرونی بستی جو شمال اور شمال مغرب میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں کی اقتصادیات کا انحصار گھریلو صنعت پر ہے۔ قالین سازی، زین سازی اور جفت سازی یہاں کی مشہور صنعتیں ہیں۔ گزشتہ زمانے میں قیروان کو جو اہمیت حاصل تھی وہ کچھ مذہبی عمارتوں کی وجہ سے بھی تھی، اور وہ مذہبی عمارتیں اب بھی موجود ہیں۔ ان مذہبی عمارتوں میں سب سے اہم سیدی عقبہ کی جامع مسجد ہے جو شمالی افریقہ کی عظیم ترین عمارتوں میں شمار کی جاتی ہے اور جس کی بنیاد قیروان شہر کی بنیاد کے ساتھ رکھی گئی تھی۔ دوسری قابل ذکر عمارت اس شہر میں مسجد سیدی صاحب ہے جو تاریخی اعتبار سے 1 صدی ہجری کی ہے۔ اس کی دوبارہ تعمیر اور توسیع 16ویں صدی عیسوی میں ہوئی ہے۔ ایک اور عمارت جامع ثلاثہ ابواب ہے، یہ 3 دروازوں کی ایک مسجد ہے اور یہ بھی بہت ابتدائی دور کی ہے۔ چوتھی اہم عمارت جامع عمرو عبادہ ہے، یہ 1871 عیسوی میں تیار ہوئی۔ قیروان کی بنیاد عرب فتوحات کے زمانے میں رکھی گئی۔ 50 ہجری میں عقبہ بن نافع جب پہلی بار افریقہ کی طرف آئے تب انہوں نے ان کی بنیاد رکھی تھی اور اس شہر کو انہوں نے اپنے لشکریوں کا رسد کا مرکز بنانے کے لیے تعمیر کیا تھا۔ اس دور میں شہر کا محل وقوع ساحل سے 2 روز کی مسافت پر تھا تاکہ مسلمانوں کو ساحلی شہروں پر قابض رومنوں، وندالوں، ہنوں اور گال کے حملوں سے محفوظ رکھا جائے۔
عقبہ بن نافع نے شہر کو آباد کرتے وقت سب سے پہلے یہاں ایک مسجد تعمیر کروائی، اپنی رہائش گاہ کا بندوبست کیا، اپنے لشکریوں کے مکانات اور کمرے بھی تعمیر کروائی۔ اس کے بعد اس نے شہر کے گرد ایک فصیل تعمیر کروائی جس کی لمبائی اس دور میں 2750 گز تھی۔ قیروان اس وقت اسلامی افریقہ کا دارالحکومت اور عرب عاملوں کا صدر مقام رہا۔ اس کی تعمیر سے 1 صدی سے زائد عرصہ میں بہت سے نشیب و فراز گزری اور بہت سی اقوام نے ان پر حملہ آور ہو کر اسے کبھی تاراج کیا، کبھی دوبارہ اس کی تعمیر کا کام بھی شروع کر دیا۔ جس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، عین اس وقت ابو عبید اللہ اور نعیم بن حماد دونوں قیروان شہر میں داخل ہوئے۔ وہ شہر میں تھوڑا آگے گئے ہوں گے کہ مغرب کی اذان کی آواز سنائی دی تھی، لہٰذا دونوں نے آگے بڑھنے کی رفتار تیز کر دی تھی۔ دونوں جب جامع عقبہ بن نافع کے قریب پہنچے تب نعیم بن حماد اچانک اپنے گھوڑے کو روکتے ہوئے چھلانگ لگا کر گھوڑے سے اتر گیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ابو عبید اللہ پوچھ لیا، میرے بھائی کیا ہوا؟ اس پر نعیم بن حماد کہنے لگا، ایک تو یہ بائیں جانب مسجد سید عقبہ بن نافع ہے، یہاں مغرب کی نماز ادا کریں گے۔ دوسرا سامنے دیکھو، سامنے آنے والوں میں جو آگے ہیں وہ یہاں مسلمانوں کے لشکر کے قائم مقام زہیر بن قیس ہیں، ان کے ساتھ مسلمانوں کے 3 بڑے اور اہم سالار ہیں۔ دائیں جانب محمد بن اوس انصاری، بائیں جانب حنس بن عبداللہ سنانی اور صالح بن حریم ہیں۔ نعیم بن حماد کے اس انکشاف پر ابو عبید اللہ فوراً حرکت میں آیا۔ کجاوے سے اٹھ کر وہ اونٹ کی گردن کی طرف آیا۔ اونٹ کی گردن پر گرفت رکھتے ہوئے وہ نیچے اترا۔ اتنی دیر تک سامنے کی طرف سے آنے والے مسلمان سالار بھی قریب آ گئے تھے، ان کے پیچھے کچھ لشکری اور چھوٹے سالار بھی تھے۔ نعیم بن حماد نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے زہیر بن قیس سے مصافحہ کیا، پھر وہ دوسرے سالاروں سے مصافحہ کر رہا تھا۔ زہیر بن قیس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، عزیزی نعیم کب آئے ہو؟ نعیم بن حماد کہنے لگا، امیر محترم میں ابھی قیروان میں داخل ہوا ہوں، میرا ارادہ کل آنے کا تھا۔ یہ جو صاحب میرے ساتھ اونٹ سے اترے ہیں ان کا نام ابو عبید اللہ ہے، یہ ہمارے لیے اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ عقبہ بن نافع چند دن تک یہاں پہنچنے والے ہیں، ابو عبید اللہ یہی خبر لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ یہ خبر سن کر جہاں زہیر بن قیس مسکرا دیا تھا، وہاں محمد بن اوس انصاری، حنس بن عبداللہ سنانی اور صالح بن حریم بھی بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر وہ چاروں بڑے سالار آگے بڑھے، باری باری ابو عبید اللہ سے بغل گیر ہو کر ملے۔ قبل اس کے کہ ان چاروں میں سے کوئی ابو عبید اللہ کو مخاطب کرتا، عبید اللہ خود ہی بول پڑا، میرے معزز اور محترم سالاروں، میں تم لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر لے کر آیا ہوں۔ امیر معاویہ عقبہ بن نافع کو افریقہ کی حالات دیکھتے ہوئے افریقہ کی طرف روانہ کرنا چاہتے تھے، مگر موت نے انہیں مہلت نہ دی۔ اب یزید نے انہیں یہاں کا حاکم اور سالار اعلیٰ بنا کر بھیجا ہے، اور چند روز تک وہ رسد اور کمک کے ساتھ یہاں پہنچ جائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب ابو عبید اللہ رکا تب زہیر بن قیس کے بعد مسلمانوں کا بڑا سالار محمد بن اوس کہنے لگا، میرے ساتھیوں، باقی گفتگو بعد میں ہوگی، نماز کا وقت ہو گیا ہے، پہلے نماز ادا کرتے ہیں۔ سب نے اس سے اتفاق کیا۔ ابو عبید اللہ نے اپنے اونٹ کو وہیں بٹھا کر اس کا گھٹنا باندھ دیا تھا، اور وہیں نعیم بن حماد نے بھی اپنے گھوڑے کو باندھا۔ پھر سارے مسجد میں داخل ہو گئی۔ مغرب کی نماز سب نے اکٹھے ادا کی، پھر مسجد سے سب اکٹھے نکلے۔ سب اس جگہ آ گئی جہاں زہیر بن قیس، محمد بن اوس انصاری، صالح بن حریم اور حنس بن عبداللہ کی رہائش گاہیں تھیں۔ سب نشستوں پر بیٹھ گئی۔ رہائش معمولی اور سادہ تھی۔ پھر زہیر بن قیس نے ابو عبید اللہ کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، ابو عبید اللہ، اس وقت نماز کا وقت تھا، تم سے کھل کر گفتگو نہ ہو سکی۔ سب سے پہلے ہم تمہیں ان سرزمینوں میں خوش آمدید کہتے ہیں اور تمہارا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ تم نے ہمیں عقبہ بن نافع کے آنے کی خبر دی۔ ساتھ ہی ہمیں یہ بھی خوشی ہوئی ہے کہ تم اب لشکر میں رہتے ہوئے دشمنوں کے خلاف ہمارے ساتھ جنگوں میں حصہ لوگے۔ میرے بھائی، یہاں کی زندگی بڑی کٹھن ہے، گھبرا نہ جانا۔ اس موقع پر ابو عبید اللہ نے اپنی ہونٹوں پر زبان پھیری اور کہنے لگا، امیر، آپ بے فکر رہیں، یہاں لشکر میں رہتے ہوئے آپ کو کبھی میرے متعلق کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ ابو عبید اللہ کے ان الفاظ پر زہیر بن قیس مسکرا دیا۔ اس موقع پر دوسرا بڑا سالار محمد بن اوس انصاری بول پڑا اور زہیر بن قیس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جیسا کہ ابو عبید اللہ نے کہا ہے، عقبہ بن نافع کچھ روز تک یہاں پہنچ جائیں گی، تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے الجیم شہر جائیں، وہیں عقبہ بن نافع کا استقبال کریں اور وہیں سے انہیں اپنے ساتھ لے کر قیروان آئیں۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سارا علاقہ ان کا پہلے سے دیکھا بھالا ہے۔ قیروان ہی نہیں بلکہ ارد گرد کے سارے علاقے سے وہ پہلی مہموں کی وجہ سے خوب واقف اور آگاہ ہیں، لیکن چونکہ انہیں ہمارا حاکم اور سالار اعلیٰ مقرر کیا گیا ہے، لہٰذا ہمیں ان کا استقبال الجیم ہی میں جا کر کرنا چاہیے۔ محمد بن اوس جب خاموش ہوا تب زہیر بن قیس پھر بول پڑا، ابن اوس، میں تمہاری اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں۔ کل ہم یہاں سے روانہ ہوں گے، الجیم کا رخ کریں گے، وہاں قیام کر کے عقبہ بن نافع کا انتظار کریں گے، وہیں اس کا استقبال کر کے اسے اپنے ساتھ ایک جشن اور جلوس کی صورت میں قیروان لائیں گے۔ عقبہ بن نافع کے آنے سے مجھے امید ہے کہ یہاں کے حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرطاجنہ میں رومیوں نے اپنی قوت میں خوب اضافہ کر دیا ہے، لیکن عقبہ بن نافع عالم اسلام کا ایک ایسا سالار ہے جو ممکن کو ناممکن اور مشکل کو آسان بنانے کا ہنر جانتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ان کی کمانداری میں ہم افریقہ کی سرزمینوں میں اپنے سارے دشمنوں کو زیر کرتے ہوئے اپنا مقصود اور ہدف حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ سارے چھوٹے بڑے سالاروں نے زہیر بن قیس کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ پھر سب سے پہلے ابو عبید اللہ کی رہائش کا بندوبست کیا گیا، اس کے بعد زہیر بن قیس نے کھانا منگوایا، سب مل کر کھانا کھا رہے تھے۔ چھوٹی سی ایک کشتی قرطاجنہ کے ساحل پر آ کر لگی تھی۔ اس کشتی میں 2 ہی افراد سوار تھے۔ کشتی کو کنارے کے ساتھ باندھنے کے بعد دونوں کشتی سے اترے۔ دونوں نصرانی لگتے تھی، اس لیے کہ دونوں نے اپنے گلوں میں خاصی بڑی بڑی صلیبیں لٹکا رکھی تھیں۔ کشتی سے اترنے اور کشتی سے اتر کر آگے بڑھنے کے ان کے انداز سے لگتا تھا جیسے وہ ان علاقوں سے خوب واقف اور آگاہ ہوں۔ پھر وہ قرطاجنہ شہر میں داخل ہوئے اور اس قصر کے بڑے دروازے کے اندر گئے جس قصر میں رومنوں کا حکمران گریگری قیام کرتا تھا۔ قصر کے محافظوں کے پاس آ کر دونوں رکے۔ پھر ان میں سے ایک محافظوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیزوں، محترم گریگری کو ہمارے آنے کی اطلاع کر دو، ہم قسطنطنیہ سے آئے ہیں اور ایک انتہائی اہم خبر رکھتے ہیں۔ ان الفاظ پر محافظ چونکے تھی۔ ایک محافظ بھاگتا ہوا اندر گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا اور دونوں قاصدوں کو اندر لے گیا تھا۔ دونوں قاصد اس کے کہنے پر ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ اندر گریگری، اس کی بیوی کلاؤڈیا، اس کی حسین اور خوبصورت بیٹی فلورنس، اس کا بیٹا ایلڈراک بیٹھے ہوئے تھی۔ سب نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان آنے والے قاصدوں کا استقبال کیا۔ پھر گریگری نے انہیں اپنے قریب ہی بٹھایا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم قسطنطنیہ سے آئے ہو، کیا تم ہمارے لیے کوئی پیغام رکھتے ہو؟ اس پر ان دونوں میں سے ایک کہنے لگا، محترم گریگری، ہم آپ پر یہ انکشاف کریں کہ اپنے شہنشاہ قسطنطین کا بیٹا جسٹینین اور اس کی بیٹی سینیکا، دونوں بہن بھائی، ایک بحری بیڑے کے ساتھ تھوڑی دیر تک قرطاجنہ پہنچیں گے۔ بحری بیڑے میں جہاں ایک خاصا بڑا لشکر ہے، وہاں آپ کے لیے رسد کا کافی سامان ہے۔ ہم اس بحری بیڑے کے ساتھ ہی سفر کر رہے تھے، لیکن شہنشاہ کے بیٹے جسٹینین نے ہمیں آگے روانہ کیا تاکہ ان کے آنے کی اطلاع آپ کو کی جا سکے۔ اب ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ شہنشاہ کے بیٹے اور بیٹی کے استقبال کا اہتمام کیجیے۔ یہ خبر سن کر گریگری چونک پڑا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یقیناً ہمیں ساحل پر کھڑے ہو کر ان دونوں بہن بھائی کا استقبال کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے قریب ہی پڑی ہوئی لکڑی کی ایک چھوٹی سی ہتھوڑی اٹھائی اور دائیں جانب لٹکتے ہوئے تانبے کے ایک تشت پر دے ماری تھی۔ لکڑی کی ہتھوڑی لگنے سے تانبے کا تشت گونج اٹھا تھا، اور اس کی گونج کی آواز سنتے ہی تھوڑی دیر بعد گریگری کا چوبیدار کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اپنے سر کو خم کرتے ہوئے اس نے اسے تعظیم دی۔ اسے دیکھتے ہی گریگری فوراً بول اٹھا، میرے عزیز، فوراً کلیسا جاؤ، فادر پولوس اور اس کے نائب برتیس کے علاوہ چھوٹے بڑے سبھی سالاروں کو حکم جاری کرو کہ وہ فی الفور بندرگاہ پہنچیں۔ میں خود بھی اپنے اہل خانے کے ساتھ ابھی اور اسی وقت بندرگاہ کا رخ کر رہا ہوں، تاکہ شہنشاہ کے بیٹے جسٹینن اور اس کی بیٹی سینیکا کا ان کے منصب کے مطابق بلکہ اس سے بڑھ کر استقبال کیا جا سکے۔ گریگری کا یہ حکم پا کر اس کا چوبیدار وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی گریگری بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر وہ اپنی حسین اور خوبصورت بیٹی فلورنس اور اپنی بیوی کلاؤڈیا اور بیٹے کے ساتھ اپنے کچھ محافظوں کے ساتھ بندرگاہ کا رخ کر رہا تھا۔ ان سب کو وہاں پہنچے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ افریقہ میں رومنوں کے بڑے سالاروں میں سے لیوبیا، ہرکیولس، اسارن اور کچھ دیگر چھوٹے سالار بھی وہاں پہنچ گئی تھی۔
اور ان کے پیچھے پیچھے افریقہ میں رومن سلطنت کا بشپ پولوس اور اس کا نائب برتیز بھی اپنی کلیساؤں کے کچھ منصبداروں کے ساتھ استقبال کے لیے وہاں پہنچ گئی تھی۔ چھوٹی سی کشتی میں جو 2 قاصد آئے تھی وہ بھی ان کے درمیان کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگی تھی۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ سمندر کے اندر کچھ جہاز آتے دکھائی دیے۔ سب سے آگے انتہائی خوبصورت جہاز تھا جس کے اندر رومن سلطنت کا پرچم لہرا رہا تھا، اور اس کے پیچھے جو جہاز تھے ان پر بھی ویسے ہی پھریریں لہرا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ بحری بیڑا قرطاجنہ کی بندرگاہ کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ آخر بحری بیڑا بندرگاہ پہنچا۔ سب سے اگلے جہاز میں رومنوں کے شہنشاہ قسطنطین کا بیٹا جسٹینن اور اس کی بیٹی سینیکا تھی۔ جہاں تک جسٹینن کا تعلق ہے تو وہ رومنوں کے شہنشاہ قسطنطین چہرم کا بیٹا بلکہ ولی عہد بھی تھا، اور اس کے بعد یہی رومنوں کا بادشاہ بنا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رومنوں کا شہنشاہ ہرکیولیس تھا، جسے اپنی عمدہ سالار رکھنے کے باوجود خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کے ہاتھوں بدترین شکست ہوئی تھی۔ یہ جسٹینین اسی ہرکیولیس کے خاندان کا رومنوں کے لیے آخری بادشاہ تھا۔ بہرحال جب آگے آنے والے خوبصورت سفید رنگ کا جہاز بندرگاہ پر آ کر لگا تو سب سے پہلے رومن شہنشاہ قسطنطین کا بیٹا جسٹینن اور اس کی بیٹی سینیکا اتری۔ بندرگاہ پر کھڑے سبھی لوگوں نے آگے بڑھ کر انہیں تعظیم دی۔ گریگوری کی بیٹی فلورنس نے، جو اپنے آپ کو دنیا کی حسین ترین اور خوبصورت لڑکی شمار کرتی تھی، وہ اپنے شہنشاہ قسطنطین کی بیٹی سینیکا کو دیکھتے ہوئے دنگ رہ گئی تھی، اس لیے کہ سینیکا نغموں کی نگارستان میں تتلیوں کی سبک اڑانوں کی طرح، اور چہرے پر شرماہٹوں کے نقاب، چمکدار گلابی گردن، خوبصورت سرخ اور سفید بازوؤں اور گہری نیلی آنکھوں نے اسے روح محبت کا جمال اور صبح نو کے قافلوں جیسا پرکشش بنا کر رکھ دیا تھا۔ جس وقت وہ اپنے جہاز سے ساحل پر اتری، یوں لگا کہ جیسے صحرائی ریگزاروں میں وینس کا ابدی حسن اتر آیا ہو۔ فلورنس کے علاوہ وہاں جو لوگ جمع تھے انہوں نے خود محسوس کیا کہ ان کی شہزادی سینیکا کے بدن کی سندلی خوشبو اور جسم کے مہکتے ریشم نے ہر ایک کو متاثر کر دیا تھا، اور پھر اس وقت سینیکا جو ارغوانی رنگ کا خوبصورت اور قیمتی لباس پہنے ہوئی تھی، اس نے اس کے حسن اور دلکشی میں مزید اضافہ کر کے رکھ دیا تھا۔ جس وقت گریگری اور اس کے سالار اور کنیسا کے منصبدار جسٹینین اور اس کی بہن سینیکا کا استقبال کر رہی تھی اور باقی جہاز بھی ساحل پر آ لگی تھی، ان جہازوں میں جو لشکری آئی تھی وہ سامان اتار اتار کر ساحل پر رکھنے لگی تھی۔ ایسے میں 3 سوار اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے اسی سمت آئی تھی جہاں گریگری، جسٹینین، سینیکا، کلاوڈیا، فلورنس اور ان کے قریب ہی بڑے سالار ہرکیولیس، لیو اور اسارین کھڑے تھی۔ ان سواروں کو دیکھتے ہوئے گریگری چونکا تھا، اس لیے کہ آنے والے وہ تینوں سوار اس کے مخبر تھے۔ گریگری جس وقت جسٹینین سے باتیں کر رہا تھا اور اسی دوران جب وہ 3 سوار آئے تھے، تب معذرت طلب انداز میں گریگری جسٹینین اور سینیکا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اگر آپ دونوں بہن بھائی اجازت دیں تو میں ان آنے والے تینوں سواروں سے بات کروں، اس لیے کہ یہ میرے مخبر ہیں اور میں نے انہیں ایک انتہائی اہم مہم پر روانہ کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ دیکھوں کہ انہوں نے اس مہم کو کیسے سر کیا ہے۔ اس کے ان الفاظ پر شہنشاہ کا بیٹا جسٹینین اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، محترم گریگری، کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ نے اپنے ان 3 مخبروں کو کس کام کے سلسلے میں بھیجا تھا، تاکہ جب یہ آپ کو خبر دیں تو میں بھی جان سکوں کہ جس مہم کے لیے بھیجی گئی تھی اس میں کہاں تک کامیاب رہے ہیں۔ جسٹینین کے ان الفاظ کے جواب میں گریگری کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، پھر بڑی عاجزی سے کہنے لگا، دراصل افریقہ کی سرزمینوں میں مقامی بربروں کے 3 بڑی قوتیں ہیں۔ ایک قوت اردیا شہر کا بادشاہ کسیلا ہے، دوسری قوت اس سے ملحقہ علاقوں کا بربر حاکم برانچ ہے، اور تیسری قوت ایک اور بربر سالار سقانہ ہے۔ جہاں تک کسیلا اور سقانہ کا تعلق ہے تو یہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ کسیلا تو اتنا بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیتا، لیکن سقانہ ایک مسلمان کی حیثیت سے دشمن قوتوں کے خلاف مسلمان سالاروں کا بڑے جوش و خروش سے ساتھ دیتا رہا ہے۔ جہاں تک برانچ کا تعلق ہے تو یہ عموماً مظاہر پرست ہے، اس کے ماتحت جو لوگ ہیں وہ بھی مظاہر پرستی کرتے ہیں۔ برانچ ہمارا بہترین اتحادی ہے اور گزشتہ جنگوں میں بھی یہ بڑھ چڑھ کر مسلمانوں کے خلاف ہمارا ساتھ دیتا رہا ہے۔ جہاں تک کسیلا کا تعلق ہے تو اس کے متعلق مجھے اطلاع ملی تھی کہ وقتی طور پر اپنے مفاد کی خاطر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا،
لیکن باطن میں وہ اپنے پرانے مذہب پر قائم ہے اور مسلمانوں سے خوش نہیں ہے۔ اس خبر کے بعد میں نے اپنے ان 3 مخبروں کو کسیلہ کی طرف بھجوایا تھا اور کسیلہ کو یہ پیشکش کی تھی کہ وہ بظاہر مسلمان ہی رہے لیکن باطن میں وہ ہمارے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف کام کرے۔ اگر وہ ایسا کرے تو جس قدر نقدی، جس قدر مراعات وہ مانگے گا ہم اسے دے دیں گے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میرے یہ مخبر آئے ہیں تو میں ان سے یہ جانوں کہ کسیلہ کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے تو اس میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی ہے یا نہیں۔ گریگری کی اس گفتگو سے جسٹینین اور اس کی بہن سینیکا بے حد خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر جسٹینین گریگری کو مخاطب کر کے کہنے لگا، محترم گریگری، یہ آپ نے بہت اچھا اقدام کیا ہے۔ ان تینوں کو یہیں بلائیں، ان سے پوچھیں یہ اپنی مہم میں کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں تاکہ یہ جو جواب دیں وہ میں اور میری بہن بھی سنیں۔ گریگری نے خوشی کا اظہار کیا، ہاتھ کے اشارے سے تینوں مخبروں کو اپنے قریب بلوا لیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر پہلے گریگری کے علاوہ جسٹینین اور سنیکا کو تعظیم دی، پھر گریگری نے انہیں مخاطب کیا، میرے عزیز ساتھیوں، اب یہ کہو جس مہم کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا اس مہم میں تم کہاں تک پہنچے؟ ان تینوں میں سے ایک گریگری کے علاوہ جسٹینین اور سنیکا کی طرف باری باری دیکھنے کے بعد پھر بولا، ہم اپنی مہم میں خاصے کامیاب ہوئے ہیں۔ کسیلہ سے ہم نے طویل ملاقات کی ہے، آپ کا اندازہ درست ہے۔ کسیلہ بظاہر مسلمان ہے لیکن باطن میں وہ اپنے پرانے مذہب پر قائم ہے۔ اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جب بھی اسے موقع ملا مسلمانوں کے لشکر میں رہتے ہوئے وہ ہمارے مفاد کے لیے کام کرے گا۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ مسلمانوں کی جنگی تیاریوں اور ان کے لشکر کے محل وقوع سے بھی ہمیں آگاہ کرتا رہے گا۔ اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ جس مہم کے لیے آپ نے ہمیں بھیجا تھا اس میں ہم پوری طرح کامیاب رہے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب وہ مخبر خاموش ہوا تو اس کی گفتگو کے جواب میں گریگری اسے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اپنے ایک محافظ کو جسٹینین نے ہاتھ کے اشارے سے قریب بلوا لیا۔ اس کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر وہ پیچھے ہٹا، پھر وہ نقدی کی ایک تھیلی لے کر آیا۔ جس مخبر نے گفتگو کی تھی ہاتھ کے اشارے سے جسٹینین نے اسے اپنے قریب بلایا، نقدی کی تھیلی اسے دی، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میں اور میری بہن ابھی تھوڑی دیر پہلے ساحل پر اترے ہیں، چونکہ آتے ہی تم نے ہمیں ایک اچھی خبر دی ہے، لہٰذا نقدی کی یہ تھیلی اپنے پاس رکھو اور تینوں آپس میں تقسیم کرو۔ میرے خیال میں اب تم جا سکتے ہو۔ اس مخبر نے مسکراتے ہوئے نقدی لے لی، پھر دوبارہ بول پڑا، اگر آپ برا نہ مانیں تو ہم تینوں ایک اور اچھی خبر بھی رکھتے ہیں۔ اس پر جسٹینین اور گریگری کی آنکھوں میں چمک اور جستجو پیدا ہوئی۔ پھر جسٹینین بول پڑا، کیسی اچھی خبر؟ اس پر وہی مخبر بول اٹھا، جو خبر ہم رکھتے ہیں وہ اچھی بھی ہے اور بری بھی۔ اچھی اس لحاظ سے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف ایک اچھے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور بری اس طرح کہ مسلمانوں کا ایک بہترین سالار عقبہ بن نافع ان سرزمینوں میں اپنے مزید لشکریوں کے ساتھ پہنچنے والا ہی۔ یہاں تک کہتے کہتے اس مخبر کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ جسٹینین گریگری کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، گریگری، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ عقبہ بن نافع کون ہے، اور کیا اس کا ان سرزمینوں کی طرف آنا ہمارے لیے بوجھ اور خطرے کا باعث بن سکتا ہے؟ عقبہ بن نافع کا نام سن کر گریگری بھی پریشان اور فکر مند ہو گیا تھا۔ جسٹینین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دراصل یہ عقبہ بن نافع مسلمانوں کا ایک بہترین سالار ہے۔ مسلمانوں کے جس سالار نے مصر فتح کیا تھا، جس کا نام عمرو بن عاص تھا، یہ عقبہ بن نافع اس کا بھانجا ہے۔ عمرو بن عاص بھی مسلمانوں کا خون خوار سالار تھا۔ اس نے مصر فتح کر کے ایک طرح سے ہم رومنوں کا مصر کے راستے ادھر آنے کا راستہ بند کر دیا تھا۔ عمرو بن عاص کی طرح ہی اس کا یہ بھانجا عقبہ بن نافع بڑا ہنرمند اور بڑا دلیر سالار ہے۔ پہلے ان سرزمینوں کے اندر کچھ عرصہ رہ چکا ہے اور اس نے دور دور تک اپنی فتوحات کا سلسلہ پھیلا دیا تھا۔ پھر نہ جانے کن وجوہات کی بنا پر اسے واپس دمشق بلوا لیا گیا تھا۔ اب اگر وہ دوبارہ واپس آ رہا ہے تو ضرور پہلے کی نسبت اپنی کارروائیوں کو وہ ان علاقوں میں وسعت دے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد گریگری رکا، تب جسٹینین پھر بول پڑا، اس عقبہ کے آنے سے پہلے بھی مسلمانوں کا کوئی سالار یا لشکر ہے؟ اس پر گریگری کہنے لگا، اس سے پہلے مسلمانوں کا ایک خاصا بڑا لشکر قیروان میں موجود ہے، کچھ دیگر جگہ بھی ان کے چھوٹے چھوٹے دستے موجود ہیں، لیکن وہ زیادہ اہمیت نہیں رکھتے، ان کا مرکز قیروان ہی ہے، اور یہ شہر
اس عقبہ بن نافع نے اس وقت آباد کیا تھا جب وہ پہلی بار ان سرزمینوں کی طرف آیا تھا۔ عقبہ بن نافع کے علاوہ یہاں مسلمانوں کے بڑے اہم سالار ہیں۔ ایک زہیر بن قیس ہے جس کی کارکردگی بہت عمدہ رہی ہے، اور جو سالار پہلے سے یہاں موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ خونخوار 2 سالار ہیں، ایک محمد بن اوس انصاری اور دوسرا صالح بن حریم۔ یہ جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، موت کے پیچھے بھاگنے والے، زندگی کو اپنے پیچھے چھوڑنے والے ہیں۔ ایک تیسرا سالار بھی ہے، نام اس کا حنس بن عبداللہ صنعانی ہے، یہ بھی جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ گریگری جب خاموش ہوا تو جسٹینین بول پڑا، جس قدر لشکر ہمارے پاس قرطاجنہ میں ہے اس کے علاوہ ہمارے اتحادی گوتھ ہیں، وندال ہیں، ہن ہیں اور بربر ہیں۔ کیا ان ساری قوتوں کو ملانے کے بعد جو لشکر ہماری حمایت میں بنتا ہے، مسلمانوں کے لشکر کی تعداد اس کے مقابلے میں کتنی ہوگی؟ اس موقع پر گریگری نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اگر اپنی ساری حمایتی قوتوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو میرے خیال میں جو لشکر اس وقت مسلمانوں کے پاس قیروان میں موجود ہے وہ ہمارے متحدہ لشکر کا 15 حصہ بھی نہیں بنتا ہوگا۔ اس جواب پر جسٹینین مسکرایا اور کہنے لگا، میرا خیال ہے میرا، میری بہن اور ہمارے ساتھیوں کا یہاں آنا ایک سعادت اور خوشبختی ثابت ہوگا۔ اگر مسلمانوں کا لشکر ہم سے 15 گنا کم ہے تو پھر میرے خیال میں بہت جلد مسلمانوں کو افریقہ سے نکال کر ہم نہ صرف ان سرزمینوں کو اپنے لیے محفوظ کر لیں گے، بلکہ جب تک میں یہاں قیام کروں گا میں چاہوں گا کہ خود بھی کچھ لشکریوں کی کمانداری کروں، اور مسلمانوں کو افریقہ سے محروم کرنے کے بعد ہم مشرق کا رخ کریں گے۔ محترم گریگری، اگر ہم افریقہ سے مسلمانوں کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھنا مصر کی مہم ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ مصر پر حملہ کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم سکندریہ کی بندرگاہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ سکندریہ کے راستے سے ان سرزمینوں کی طرف آنا ہمارے لیے آسان ہے۔ اس کے بعد اگر حالات نے ہمارے حق میں انگڑائی لی تو پھر پورے مصر سے مسلمانوں کو محروم کرنے کے بعد ہم مزید جنوب کا رخ کریں گے اور فلسطین سے ہوتے ہوئے اناطولیہ کے میدانوں تک مسلمانوں کی کوئی قوت بھی اپنے راستے میں نہیں رہنے دیں گے۔ گریگری، اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو نہ صرف رومن رعایا کے اندر ہم ہر دل عزیز ہو جائیں گے، بلکہ مسلمانوں نے جو فلسطین، شام اور مصر کو فتح کر کے ان سرزمینوں کی طرف آنے کے لیے ہمارا خشکی کا راستہ بند کر دیا تھا وہ بھی ہم کھولنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جسٹینین جب خاموش ہوا تو گریگری کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی سینیکا بول اٹھی، کہنے لگی، اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو نہ صرف میرے بھائی جسٹینین کا بلکہ میرے باپ قسطنطین کا نام بھی یورپی اقوام کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا، اور امید ہے کہ ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں خود بھی جنگوں میں حصہ لیا کروں گی، اپنے لشکر کے اندر موجود رہوں گی۔ میرے وہاں موجود رہنے سے اور جنگ میں حصہ لینے سے جہاں لشکریوں کے حوصلے بڑھیں گے وہاں وہ مسلمانوں کے خلاف زیادہ دل جمعی اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کا مقابلہ کریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سینیکا جب خاموش ہوئی تب وہی مخبر بول اٹھا اور کہنے لگا، اگر مجھے بولنے کی اجازت دیں تو میں مزید کہوں، اس لیے کہ میں نے ابھی تک اپنی بات کا سلسلہ مکمل نہیں کیا۔ جو اچھی خبر ہے وہ تو میں نے ابھی تک نہیں کہی۔ اس پر گریگری مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اگر ایسی کوئی بات ہے تو کہو، رکتے کیوں ہوں؟ اس مخبر کو حوصلہ ہوا اور وہ کہنے لگا، مسلمانوں کا سپہ سالار عقبہ بن نافع اندازاً 2 دن تک ان سرزمینوں میں پہنچے گا۔ اردیہ کے بادشاہ کسیلا کی طرف سے واپس آتے ہوئے جو خبریں ہمیں ملی تھیں ان کے مطابق مسلمانوں کے سارے سالار عقبہ بن نافع کا استقبال کرنے کے لیے الجیم کی طرف جائیں گے۔ الجیم قیروان سے مشرق میں کافی فاصلے پر ہے، وہیں پر یہ لوگ عقبہ بن نافع کا استقبال کریں گے اور اسے اپنے ساتھ لے کر قیروان آ جائیں گے۔ اب اس وقت قیروان میں مسلمانوں کے جو سالار ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اہم زہیر بن قیس، محمد بن اوس انصاری، صالح بن حریم اور حنس بن عبداللہ ہیں، اور یہ سب اپنے چند دستوں کے ساتھ عقبہ بن نافع کا استعمال کرنے کے لیے الجیم کی طرف جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیروان شہر میں ان کی غیر موجودگی میں کوئی بڑا اور اہم مسلمان سالار نہیں ہوگا۔ اگر اس موقع پر اچانک اور غفلت کی حالت میں قیروان پر حملہ کر دیا جائے تو اس وقت قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک بار ہمارا قبضہ قیروان پر ہو گیا تو مسلمان کسی بھی صورت کبھی بھی ان سرزمینوں میں پاؤں نہیں جما پائیں گے۔ جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے، اس سے بڑا اور سنہری موقع مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے
ہمیں کبھی میسر نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب وہ مخبر خاموش ہوا تب جسٹینین گریگری کی طرف بڑے غور اور شوق سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، گریگری، ہمارے اس مخبر کا کہنا درست ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر موقع ہمیں مسلمانوں پر ضرب لگانے کے لیے نہیں ملے گا، پر کوئی آخری فیصلہ کرنے سے قبل مجھے یہ بتاؤ، قیروان شہر یہاں سے کتنی مسافت پر ہے؟ اس پر گریگری کہنے لگا، لگ بھگ 2 دن کی مسافت پر ہے۔ اگر ہم کوشش کریں تو مسلمانوں کے سالاروں کی غیر موجودگی میں یقیناً قیروان پر قبضہ کر سکتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ گریگری کے ان الفاظ سے جسٹینین بھی خوش ہو رہا تھا۔ اس موقع پر قرطاجنہ کے بڑے پادری اور بشپ پولوس نے بھی دخل اندازی کی اور گریگری اور جسٹینین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب تک میں نے ساری گفتگو خاموش رہ کر سنی ہے۔ مسلمانوں کا سالار جس کا نام عقبہ بن نافع ہے وہ انتہا درجے کا خوفناک سالار ہے۔ اس کے یہاں پہنچ جانے کے باعث یقیناً ہمارے لیے خطرات اور اندیشے کھڑے ہوں گے۔ اگر مسلمانوں کے سالار اور کچھ دستے قیروان سے نکل کر الجیم کی طرف جا رہے ہیں کہ وہاں وہ عقبہ بن نافع کا استقبال کر کے اسے قیروان لائیں، تو ان کی غیر موجودگی میں ہمیں ہر صورت میں قیروان پر حملہ آور ہو کر اپنے لیے فوائد حاصل کرنے چاہیے۔ ایسی صورت میں مسلمانوں کی شکست اور ہماری فتح اور کامیابی یقینی ہوگی۔ بشپ پولوس جب رکا تب جسٹینین گریگری کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، گریگری، اب مسلمانوں کے شہر قیروان پر حملہ آور ہونے کا اہتمام اور انتظام میں آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ آپ جس سالار کو چاہیں اس مہم پر روانہ کریں، لیکن وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی اس موقع کو ہاتھ سے جانے دینا چاہیے۔ اس موقع پر رومیوں کا سب سے بڑا اور خونخوار سالار لیو، جسے رومن ناقابل شکست خیال کرتے تھے، وہ خود ہی بول اٹھا اور گریگری کو مخاطب کر کے کہنے لگا، محترم گریگری، آپ یہ مہم میرے سپرد کر دیں۔ میں آج ہی ایک لشکر لے کر قیروان کی طرف جاؤں گا، اور بہت جلد میری طرف سے آپ کی خدمت میں کچھ مخبر حاضر ہوں گے جو آپ کو یہ خبر دیں گے کہ میں نے مسلمانوں کا شہر قیروان فتح کر کے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس موقع پر میں اس سلسلے میں مزید یہ کہوں گا کہ جب میرے قاصد آپ کے پاس یہ پیغام لے کر آئیں کہ قیروان پر میں نے قبضہ کر لیا ہے، تو آپ ایک مزید لشکر تیار رکھیے گا، اس لیے کہ مسلمانوں کے سالاروں کو جب خبر ہوگی کہ میں قیروان میں داخل ہو کر اس پر قبضہ کر چکا ہوں تو یقیناً وہ اپنی ادھر ادھر ساری بکھری ہوئی قوت کو جمع کر کے قیروان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے۔ ایسی صورت میں میرے لیے مصیبتیں اور 2 امتحانات اٹھ کھڑے ہوں گے۔ میں قیروان شہر کے اندر محصور ہو جاؤں گا، اور پھر قیروان شہر میں جو مسلمان ہوں گے وہ یقیناً میرے خلاف ہوں گے، اس لیے کہ اگر باہر سے مسلمان حملہ آور ہوئے اور ان کی کوئی راہ روکنے والا نہ ہوا تو پھر میرے لیے 2 مصیبتیں کھڑی ہو جائیں گی۔ شہر کے اندر مسلمان میرے خلاف بغاوت کر دیں گے، باہر سے مسلمان حملہ آور ہو جائیں گے۔ اس طرح جس موقع سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ موقع ہمارے لیے سود مند ہونے کے بجائے نقصان دہ ہو جائے گا۔ شہر پر قبضہ کرنے کے بعد میں شہر کے اندر محصور ہو جاؤں گا اور شہر کے مسلمانوں کو بری طرح اپنی گرفت اور اپنے نظم میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہماری طرف سے جو دوسرا لشکر جائے گا وہ مسلمانوں کے اس لشکر پر حملہ آور ہوگا جو قیروان پر حملہ آور ہو کر قیروان خالی کرانے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح جب قیروان کے مسلمانوں کو باہر سے کوئی مدد نہ مل پائے گی تب میں بڑی آسانی سے انہیں اپنا مطیع اور فرمانبردار بناتے ہوئے قیروان پر اپنے قبضے کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ آخری فیصلہ یہی کیا گیا کہ لیو کو ایک لشکر کے ساتھ اسی روز قیروان پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد گریگری اور اس کے اہل خانہ، بشپ، نائب بشپ اور دوسرے سرکردہ لوگ جسٹینین اور سینیکا کو لے کر قرطاجنہ کے شاہی قصر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ جسٹینین اور سینیکا کا قیام اسی محل میں ہوا تھا جس میں گریگری کا قیام تھا۔ ان دونوں بہن بھائی اور ان کے خادموں کے لیے قصر کا ایک حصہ خالی کرا لیا گیا تھا جس میں انہوں نے رہائش رکھی تھی، اور جو لشکری جسٹینین کے ساتھ آئے تھے انہیں قرطاجنہ کے مستقر کی طرف منتقل کر دیا گیا تھا۔ اللهم اجعل في قلبي نورا